موضوع گفتگو ہمارا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفراء کے حوالے سے تھا۔ کل آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے سفیر سلیمان ابن رزین کے متعلق اور بصرہ کے حالات کے متعلق گفتگو عرض کی تھی، اور آج کوفے کے حالات کے متعلق آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تشریف فرما ہیں، مکے کے اندر جب امام داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے مکے میں کچھ کام کیے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ امام کعبے کے اندر پیش نماز تھے، نماز امام خود پڑھاتے تھے امام حسین علیہ السلام، اور جو بھی گروہ گزرتا وہاں سے، یعنی عمرے کی نیت سے ہو، کعبے کی زیارت کی نیت سے ہو یا کسی اور کام سے ہو، جو بھی لشکر گزرتا امام اس کے لیے خیمہ لگواتے اور اہتمام کر کے امام ان کو خطبہ دیتے تھے۔ اسی لیے میں اپنی مجالس کے اندر یہ نقطہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کربلا سمجھنی ہے اور ابھی تک آپ تک کربلا نہیں پہنچی تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ 200 خطبے امام کے اپنے موجود ہیں، اپنے امام کے 200 خطبے موجود ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام حاجیوں کو، نمازیوں کو، متدینوں کو، دینداروں کو اپنے پیغام کی دعوت دیتے تھے کہ آئیں اور اپنے دور کے ظالم حاکم کے خلاف میرے ساتھی بنے۔ آپ حاجیوں کو، نمازیوں کو، جتنے بھی وہاں سے لوگ گزر سفر کرتے تھے ان کو امام دعوت دیتے تھے۔ بہت سارے لوگ امام کی پیش نمازی یعنی امام کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، اور پھر نماز کے بعد 2 گھنٹے تک امام کے پاس بیٹھے رہتے تھے، 2 گھنٹے، اور امام کا ایک ہی موضوع ہوتا تھا جو قرآن کریم نے اپنے اس کلمات کے اندر کیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ لوگوں ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب طاغوتوں کا انکار کیا جائے۔ امام امت کو طاغوت کا انکار سکھا رہے تھے۔ طاغوت یہ جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، آپ نے شاید یہ جملہ نہیں سنا، قرآن نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اب میں زیادہ اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا، ایک جملے میں اگر میں بات واضح کروں کہ وہ جگہ، وہ مقام، وہ منزلت، وہ منبر، وہ سیٹ، وہ کرسی جو اللہ نے اپنے نمائندے کے لیے بنائی ہے، اللہ کے نمائندے کو ہٹا کر جو بھی وہاں بیٹھے وہ طاغوت ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی، یعنی جو جگہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنائی ہے کہ یہ جگہ میرا بندہ بیٹھے گا وہاں پر، میرا منتخب کردہ امام بیٹھے گا وہاں پر، جو بھی امام کو ہٹا کر وہاں بیٹھے وہ طاغوت ہے۔ یہ ہے طاغوت کا مفہوم۔ امام امت کو طاغوت کے خلاف ابھار رہے تھے۔ اس دوران امام کو کوفے سے بعض روایات کے مطابق 19,000، بعض روایات کے مطابق 23,000 کوفیوں نے لکھے امام حسین کو۔ خط میں کیا لکھا یہ نقطہ سماعت فرمائیں، آپ توجہ کریں۔ امام کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، توجہ کریں اس نقطے کی طرف۔ امام گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، امام پردہ غیبت کے لیے نہیں ہوتا، امام کو اللہ نے امت کی حکومت کے لیے بنایا ہے۔ غدیر میں کس چیز کا اعلان ہوا تھا؟ محبت کا اعلان ہوا تھا۔ آپ بتائیں، آپ محبت کا اعلان ہوا تھا غدیر میں۔ غدیر کے اندر نبی نے اتنا بڑا انتظام جو کیا وہ محبت کے اعلان کے لیے کیا تھا۔ کیا اعلان ہوا تھا؟ آپ اپنی زبانوں سے بتائیں، کیا اعلان ہوا تھا؟ حاکمیت کا، ولایت کا، کہ لوگوں آج کے بعد امت کے لیے حکومت کی ذمہ داری علی کو دی جاتی ہے۔ آج کے بعد امت کے حکومت کا نظام کون سنبھالے گا؟ علی بن ابی طالب۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ سبق شیعہ کو پڑھنا پڑے گا، یہ سبق شیعہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ ولایت کا معنی دوستی نہیں ہے، ولایت کا معنی حکومت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، پروردگار کا فرمان ہے،
اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں کریں گے آپ ترجمہ کیا مومنین کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے؟ کریں گے ترجمہ؟ ہے کسی مفسر کے اندر جرت جو اس آیت کا ترجمہ کرے کہ ولایت کا معنی دوستی ہے؟ تو جب قرآن میں ولایت کا معنی حکومت ہے تو پھر غدیر میں ولایت کا معنی دوستی کیسے ہو گیا؟ جب قرآن ولایت کے معنی کو حاکمیت بیان کر رہا ہے تو پھر غدیر کے اندر ولایت کا معنی دوستی کیسے ہو گیا؟ نہ، امام امت کو یہ نقطہ یاد دلا رہے تھے کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے حکومت علی ابن ابی طالب کو ملی، علی ابن ابی طالب کے بعد حسن مجتبی امت کا حاکم ہے، اور حسن مجتبی کے بعد حکومت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور حکومت کا معنی آپ پاکستانی حکومت ذہن میں نہ لائیں۔ آپ جب حکومت کا مفہوم آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ پاکستانی حکومت کا نظام نہ آئے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ یہ حکومت، اس کو حکومت نہیں کہتے، یہ بے ایمان نظام ہے۔ حکومت یعنی امت کی ہدایت کا نظام، امت کی رہنمائی کا نظام، امت کو چلانے کا نظام۔ امام حسین نے امت کو حاکمیت بتائی کہ اپنے بابا و بھائی کے بعد حاکمیت کا نظام اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب کوفیوں نے خط لکھے، کوفیوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ آپ وہ خط پڑھیں کوفیوں کے۔ کوفیوں نے لکھا کہ مولا، ہمارے پاس کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی عدل کا میزان قائم کرنے والا نہیں ہے، ہمیں حق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ان خطوط کو دیکھیں آپ، یہ کوفی امام کو اپنا مقام دلانے کے لیے نہیں بلا رہے، امام کو اپنا کام کروانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو، عرض کر دیا امام کا مقام کیا ہے؟ حکومتی نظام، عدالتی نظام، سسٹم امت کا کون چلائے گا؟ امام۔ کوفی اگر یہ لکھتے کہ مولا ہمیں کچھ بھی نہ ملے، آپ کو اپنا مقام ملنا چاہیے، مولا ہمیں کچھ بھی نہ ملے، آپ امت کے حاکم ہیں، آپ کو اپنا مقام ملنا چاہیے، یہ نہیں لکھا کوفیوں نے۔ کوفیوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ آپ ہماری مشکلوں کو آ کر حل کریں، ہماری چیزیں آ کر ہمیں مشکل حل کر کے دیں۔ کتنے ہزار خط لکھے؟ 73,000۔ امام نے جب کوفیوں کے خط پڑھے، کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ کہاں؟ کوفے۔ جب مسلم کوفہ پہنچے، والہانہ استقبال ہوا۔ عرب کے یہاں مثلا یہ کنڈیارو شہر ہے نا، عرب کا یہ دستور ہوتا تھا، کنڈیارو کے پورے شہر کو ایک پورا کوٹ ہوگا، دیوار، اور اس کا ایک مین انٹری کا دروازہ ہوگا۔ کوفے کا بھی یہی تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امام کے سفیر کا استقبال کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ پر بیعت کی کہ اے حسین کے سفیر، ہماری جان جا سکتی ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں سے آپ اس نقطے کو سمجھیں، اس سنیریو کو سمجھیں۔ ہزاروں کی تعداد کوفی امام کے سفیر کے پاس۔ امام کی رہائش کہاں ہے؟ جناب مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر میں، جناب مختار کے گھر میں رہائش ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ میٹنگ وہیں پہ ہوئی۔ دو سردار تھے کوفے میں، توجہ کریں آپ۔ کوفے کی مین بڑی شخصیات دو تھیں، ایک مختار ثقفی، دوسرے سلیمان ابن سرد خزائی۔ یہ دو بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہبر، بڑی شخصیات، ایک مختار ثقفی ہیں، دوسرے سلیمان ابن سرد خزائی۔ تیسری شخصیت جن کو ہم تیسرا نمبر دے کوفے میں، وہ ہیں جناب ہانی بن عروہ۔ یہ تیسری شخصیت ہے۔ مسلم کس کے گھر میں ہیں؟ مختار کے گھر میں۔ اب میرے ساتھ آپ مل کے آئیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ مختار ثقفی کے گھر میں ہیں، ساری میٹنگ، ساری پلاننگ، حکومت کو کیسے گرانا ہے، لوگوں کو کیسے تیار کرنا ہے، امام کا استقبال کیسے کرنا ہے، امام کو خط میں کیا لکھنا ہے۔ چونکہ حسین ابن علی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اے مسلم جاؤ، جا کر دیکھو کہ صرف دعوے ہیں یا عمل بھی ویسا ہی ہے جیسا خط لکھا ہے۔ جناب مسلم آئے، حالات دیکھے، تقابل کیا، سب کچھ کرنے کے بعد جناب مسلم نے جب دیکھا کہ 73,000 73,000
لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 73,000 ایک روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, ورنہ شہرت 1923 کی ہے. خوب آمادگی ہے پورا کوفہ. آپ توجہ کریں, ایک نعرہ کوفیوں کے لبوں پر تھا. آپ کتابوں میں واضح طور پر یہ جملہ پڑھیں گے. آپ کیا نعرہ تھا؟ الاجل. سفیر تو آ گیا, نمائندہ تو آ گیا, نمائندہ تو بھیج دیا, نمائندے کا استقبال ہم نے کر دیا, نمائندے کو عزت دے دی, لیکن الاجل آپ آئیں. کون؟ حسین ابن علی آپ آئیں. اب یہ پورا کوفہ گرم, جوشیلا, نعرے ہر طرف لبیک یا حسین کے نعرے. اب اسی ماحول کے اندر جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, اور اسی دوران یزید نے اپنا وہ جو موجودہ گورنر تھا کوفے کے اندر اس کو معزول کر دیا, اور عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا کہ عبید اللہ چھوڑو, بصرہ کو چھوڑو, کوفے میں آؤ. کیوں؟ کیونکہ کوفے کے حالات مسلم ابن عقیل نے خراب کر دیے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد بہت ذہین انسان تھا. آپ توجہ کریں, کیونکہ ظالم تو تھا, اس کا ظلم تو مشہور تھا, اس قدر بدبخت ظالم تھا کہ عورتوں کو بالوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیتا تھا. آنکھیں نکلوا دیتا تھا لوگوں کی جو اس کی شان میں کوئی گستاخی کر دے. خوف تھا, ڈر تھا کہ یہ ڈکٹیٹر ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, دقیانوس ہے, اس کی وجود کے اندر صرف قتل عام ہے. اور سارے کوفیوں کو پتا تھا کہ یہ کس قدر خبیث ہے. سارے کوفی تلواریں باہر, الاجل کے نعرے اور لبیک یا حسین کے نعرے. اب اسی دوران جب یہ, کیونکہ ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد سادات کا لباس پہن کے آیا تھا. سادات سیاہ, بے بخشید سبز کلر کا وہاں سادات کا لباس ہوتا تھا, اور امامہ بھی سادات کا جو, یعنی جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جب انسان کو یہ چیز باندھتا ہے نا جس میں فقط آنکھیں نظر آتی ہیں, وہ جو ایک چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے سادات. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, مٹی ہوتی تھی, دھول ہوتی تھی, اس دھول مٹی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سادات وہ ایک نقاب لگاتے تھے سبز کلر کا. ابن زیاد نے یہ چال چلی, سادات کا لباس پہنا, سبز نقاب لگایا, اور کوفے کے اس چوراہے پہ آ کر کھڑا ہو گیا, چکر لگاتا رہا. کوفیوں نے کیا سمجھا, کون آ گیا؟ سماتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ, کون آ گیا؟ اب یہ بدبخت چکر لگاتا رہا, وہیں پر گھوم رہا تھا گھوڑے پر. 3-4 مرتبہ چکر لگائے تاکہ یہ سارے جمع ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اچانک اس نے نقاب اتارا. جب نقاب اتارا, وہ جو بڑے بڑے نعرے لگ رہے تھے الاجل کے, وہ جو لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے تھے, اچانک خاموشی. اچانک اب آپ توجہ کریں, ایک طرف 73,000 کوفی اور ایک طرف یہ اکیلا آیا تھا, کسی کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا, اکیلا آیا تھا. اور جب لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو چہرہ دیکھنے کے بعد, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد, ان کوفیوں نے تلواریں اندر ڈال لی اور بھگدڑ مچ گئی, باتیں چلنا شروع ہو گئی. ابن زیاد آ گیا. کون ابن زیاد؟ جو ملعون ہے, ظالم ہے, جابر ہے, فاسق ہے. جب یہ بات چلی, جناب مسلم ابن عقیل کو خطرہ محسوس ہوا. جناب مسلم ابن عقیل نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لے لی. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں مختار ثقفی کے گھر میں جناب مسلم کو خطرہ محسوس کیوں ہوا, ایک پہلو. دوسرا, اب جناب مختار ثقفی کے گھر کو چھوڑ کر جناب مسلم آ گئے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب کسی کو پتا نہیں ہے مسلم کہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جابر آ گیا, ظالم آ گیا, خوف, ہراس. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, مسلم کے ساتھ تھے. اب جب یہ ملعون آیا کوفے میں, اس نے عورتوں کو بلایا, کوفے کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اے کوفے کی عورتوں, کل فلاں وقت تک آپ کو مہلت دے رہا ہوں, اگر اپنے مردوں کو گھروں میں واپس تم نہ لے گئی
تو میں مردوں کو اور تم عورتوں کو جس کا بھائی ہوگا، جس کا شوہر ہوگا، جس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، دونوں کو ایک رسی میں باندھ کر گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹوں گا۔ عورتیں مزاجن ڈرپوک ہوتی ہیں، اور اس ملعون نے پہلی پلاننگ عورتوں والی کی۔ ایک کام اس نے یہ کیا۔ دوسرا، کوفے کے سرداروں کو بلایا جن کے اندر مال پیسے کی لالچ تھی۔ کہا کہ اگر یہ 73,000 لوگوں کا لشکر مسلم کے سامنے بیٹھا رہا تو میری حکومت کو خطرہ ہے، کیا کرو؟ ان کو الگ کرو۔ کہ کچھ کو پیسے دیے، کچھ کو جواہرات دیے، کچھ کو کسی نہ کسی طریقے سے بکھیرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابن زیاد جب اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب باقی چیزیں تو کسی حد تک کنٹرول میں آ گئی ہیں، مسلم کہاں ہے یہ پتا نہیں چل رہا۔ مسلم کہاں ہے؟ مختار ثقفی کے گھر میں بھی نہیں ہے، کہاں گیا مسلم ابن عقیل؟ اس نے چالاکی کے ساتھ ایک بندے کو 50,000 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور کسی نادان یا کسی بھی شیعہ کو پکڑو اور اس کو کہو کہ میں شام سے آیا ہوں مسلم کی مدد کرنے، یہ پیسے بھی لایا ہوں، میری ملاقات مسلم سے کروا دو۔ توجہ کریں آپ، جہاں پر اس مسجد کے اندر مسلم ابن اوسجا نماز پڑھنے آئے۔ مسلم ابن اوسجا کربلا کے شہیدوں میں سے ہیں، اور بعد میں یہ کربلا بھی گئے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس یہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے مسلم ابن اوسجا، میں شام سے مسلم ابن عقیل کی مدد کرنے آیا ہوں، یہ پیسے بھی لے کر آیا ہوں، میں مخلص ہوں، شیعہ ہوں، مجھے ملا دو۔ مسلم ابن اوسجا نے بھی وہاں پہ تفکر و تدبر سے کام نہیں لیا اور امام کے بے بخشید اس شخص کو لیا سیدھا ہانی بن عروہ کے گھر، ملاقات کروائی، اس نے پیسے بھی دیے، ملاقات بھی کی۔ ملاقات کرنے کے بعد یہ شخص آ گیا واپس، یہ شخص یہ واپس آیا، ابن زیاد کو آ کر بتایا کہ ابن زیاد، مسلم ہانی بن عروہ کے گھر بیٹھا ہوا ہے، مسلم ہانی بن عروہ کے گھر ہے۔ زیاد نے پیغام بھیجا ہانی بن عروہ کے پاس کہ اے ہانی بن عروہ، دربار میں پیشی دو۔ ہانی بن عروہ نے پہلے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا، لیکن کسی طریقے سے ہانی بن عروہ کو آمادہ کر کے دربار میں لے آئے۔ اب ہانی بن عروہ کون ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ ہوتی ہے حسین سے وفا اور حسین بن علی کے نمائندوں سے وفا۔ توجہ کریں آپ، ہانی بن عروہ کون ہے؟ ہانی بن عروہ اپنے قبیلہ مزہج کا بڑا سردار ہے، اتنا اس کا پروٹوکول ہے کہ اگر ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جاتا ہے 12,000 گھوڑے سوار اس کو پروٹوکول دے کر چلتے ہیں۔ کتنے؟ 12,000 گھوڑا سوار۔ اتنی بڑی شخصیت ہے ہانی بن عروہ، اتنا بڑا مالدار، شجاع، دلیر، اتنی بڑی شخصیت، مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت کا نوکر ہے، علی بن ابی طالب کا نوکر ہے۔ اب ہانی بن عروہ جب دربار میں آئے تو ابن زیاد نے کہا، ہانی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے گھر کو فوجی چھاونی بنا لیا ہے اور تم یزید کے خلاف لشکر بنا رہے ہو۔ ہانی نے کہا، میرے گھر میں کوئی کسی قسم کا عمل نہیں ہو رہا۔ انکار کر دیا ہانی بن عروہ نے۔ وہیں پر وہ جو غلام پیسے دے کر بھیجا تھا اس کو سامنے لایا گیا۔ ہانی نے جب اس کی طرف دیکھا، یہاں پر ہانی بن عروہ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اب سارا راز فاش ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے مسلم؟ کہا، وہ مجھ سے پناہ لینے آیا تھا، میں نے اس کو پناہ دی ہے، بات ختم۔ کہا کہ میرے حوالے کر دو مسلم کو۔ کہا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، سردار ہے، مالدار ہے، پروٹوکول ہے، سپاہی ہیں، قبیلہ ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن حسین ابن علی کے سفیر سے غداری نہیں کرتا۔ کہا، ہانی، حسین ابن علی کے سفیر کو میرے حوالے کر دو۔ کہا، نہیں کروں گا۔ ابن زیاد ملعون نے چھڑی اٹھائی اور ہانی بن عروہ کے ناک پہ مار دی، اور روایات میں ہے کہ ناک کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان کی پیشانی کے اوپر انہوں نے چھڑی ماری اور اس کے بعد ان کا خون نکلا باہر۔
لیکن اس کے باوجود ہانی بن عروہ نے غداری نہیں کی. مار پیٹ کر جب شدید زخمی کر کے اس ملعون نے ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قید میں ڈال دیا. اب ہانی بن عروہ کے قید میں جانے کے بعد ابن زیاد نے تیاری کی کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں جا کر میں مسلم ابن عقیل کو پکڑ لوں گا. وہاں پہ سلیمان ابن سرد بیٹھا ہوا تھا. بتایا نا آپ کو, 2 سردار تھے قبیلے کے, ایک مختار ثقفی اور دوسرے ہانی بن عروہ, دوسرے سلیمان ابن سرد خزائی. جب ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے گھر میں داخل ہوا, مسلم پردے کے پیچھے چھپ گئے. جب چھپے تو سلیمان ابن سرد نے اشارہ کیا, مسلم بہترین موقع ہے, ابن زیاد کا رخ اس طرف ہے, آپ پردے کے پیچھے سے وار کر سکتے ہو اور یہیں پر کھیل تمام کر دو. مسلم نے تلوار نکالی, واپس ڈال دی, کہا علی کی اولاد کا شیوا نہیں پیچھے سے وار کرے. دیکھیں آپ, یہ اقدار, علوی اقدار دیکھیں, ویلیوز, علوی ویلیوز. علی کی اولاد کے شایع نشان نہیں ہے کہ پیچھے سے وار کرے. مسلم وہاں پہ چھپے رہے. یہ ابن زیاد گھر سے آ کر باہر نکل گیا. پھر اب یہاں پر اصل نقطہ یہاں پہ ہے, جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, فقط تاریخی طور پہ نہیں بتا رہا آپ کو, اپنے دور میں بھی اس نقطے کو آپ نے تطبیق کرنا ہے. اپنے دور میں سلیمان ابن سرد خزائی اور مسلم ابن عقیل یہ تمام جب اس گھر میں موجود تھے, ہانی بن عروہ کو چھڑوانے کے لیے اور کوفے کے دارالعمارہ پر قبضہ کرنے کے لیے مسلم نے قیام کا اعلان کر دیا. کوفیوں کو اعلان کیا کہ آؤ اور آ کر میدان میں جمع ہو جاؤ, ہانی بن عروہ کو چھڑانا ہے. یزید اس دور کے ملعون کے چنگل سے ہانی بن عروہ کو آزاد کروانا ہے. آ جاؤ, سب آ گئے. ہزاروں کی تعداد میں کوفی جمع ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں. اب عورتوں کو بھی ٹائم دیا ہوا تھا, عورتیں بھی اپنی پلاننگ کے لیے تیار تھیں کہ اب ہم نے اپنے مردوں کو کھینچ کر اپنے گھروں میں واپس لانا ہے. ان کا بھی وقت آ گیا اور یہاں پر مسلم نے قیام کا اعلان کر دیا. جب قیام کا اعلان ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں کوفی تلوار نکال کر لبیک یا حسین کے نعرے لگانے لگے اور لبیک یا سفیر حسین کے نعرے لگانے لگے, یہاں پر مسلم نے اعلان کیا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, ہم نے دارالعمارہ پہ حملہ کرنا ہے. یہاں پر سلیمان ابن سرد خزائی نے ایک غلطی کی اور بعض علماء کا کہنا ہے ساری کربلا کا ذمہ دار یہ سلیمان ابن سرد ہے. کیا کیا اس نے وہیں پر جب دیکھا کہ مسلم ابن عقیل نے اعلان کر دیا, وہیں پر مجمع کے سامنے کہا, اے مسلم ابن عقیل, آپ معصوم تو نہیں ہیں, آپ امام تو نہیں ہیں, آپ کی بات تو ہم مانتے ہیں, لیکن جہاد ہم امام کے کہنے پہ کریں گے. اللہ اکبر. بحث کی اور وہیں پر 6000 کا لشکر لے کر الگ ہو گیا. ان ٹائم پر جب مقابلے کا ٹائم تھا, جدال کا ٹائم تھا, دشمن کو شکست دینے کا ٹائم تھا کہ یہاں پر اگر مسلم دارالعمارہ پہ حملہ کر کے دارالعمارہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے, سارا نظام حسین بن علی کے ہاتھوں میں تھا. لیکن یہاں پہ غلطی کی. جملہ کیا استعمال کیا, توجہ کریں آپ, یہ نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی امام کا نمائندہ, امام کا سفیر, امام کا بھیجا گیا نمائندہ کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کرتا ہے, توجہ کریں مومنین, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی امام کا نمائندہ, امام کا سفیر میدان میں آ کر بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کرتا ہے, سلیمان ابن سرد خزائی نے کیا جملہ استعمال کیا کہ اے مسلم, آپ امام کے نمائندے ہیں, امام تو نہیں ہیں آپ, ہم امام کی بات مانتے ہیں, نمائندوں کی بات نہیں مانتے. یہ کہہ کر 6000 کا لشکر لے کر نکل گیا باہر. 6000 کا لشکر یہ لے گیا, ادھر سے عورتوں کا لشکر ٹوٹ پڑا. عورت, توجہ کریں, یہ نقطہ بھی عرض کر دوں, عورت اگر انسان کو بنانے پہ آئے تو زہیر ابن قین بنا دیتی ہے. عورت اگر انسان کو بنانے پہ آئے تو وہب قلبی بنا دیتی ہے. لیکن عورت اگر بزدلی پہ آ جائے
تو امام کا بنایا ہوا لشکر بکھیر دیتی ہے. عورت کا بڑا کردار ہے. توجہ کریں, یہ واقعہ بھی عرض کر دوں. ایک شخص بہت بڑا عبادت گزار تھا, بہت بڑا عبادت گزار. اس نے ایک دن اس قدر عبادت میں اس کو عروج ملا کہ اس کے عروج نے یہ مصلی پانی پہ بچھا کر نماز پڑھتا تھا. مصلی پانی پہ بچھا کر نماز پڑھتا تھا, اور اس کا مصلی ڈوبتا بھی. اس قدر عبادت میں اس کو عروج ملا, اس قدر بلندی ملی. مصلی نماز پانی پہ بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا, محترمہ دیکھیں اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے کہ میں مصلی پانی پہ بچھا کے نماز پڑھتا ہوں. تو اس عورت نے کہا, یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے, یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. تو یہ جذباتی ہو گیا کہ راتوں رات جاگوں میں, عبادتیں میں کروں, اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو گیا, یہ کیسے؟ بہرکیف یہ خاتون بڑی باحیا باعفت تھی. اس نے اپنے شوہر کو زبانی جواب نہیں دیا. فجر کا وقت ہوا, یہ شخص اٹھا جلدی جلدی میں. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ بنا کے دو, کھا کے دوں, کھا کے عبادت کے لیے نکلوں. اس کی بیوی نے اس کو کچھ بنا کے دیا. یہ کھا کے جب گیا, وہاں جب دریا پہ پہنچا اور عبادت شروع کرنے کے لیے جب اس نے مصلی بچھایا, مصلی ڈوب گیا. مصلی ڈوب گیا. پھر بچھایا, پھر ڈوب گیا. پھر بچھایا, پھر ڈوب گیا. بہرکیف اس نے دیکھا اب نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اس نے خشکی پہ نماز پڑھی, واپس آیا, اور واپس آ کر مصلی کونے میں پھینک کر پھر ایک جملہ کہا جو کبھی کبھی شاید آپ بھی استعمال کرتے ہیں سندھی میں, کیڑا تعویذ کیا تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کیا ہے تم نے کہ میری بنا بنایا عبادت کا مدار ختم ہو گیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کہا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. کہا کیسے؟ کہا خدا کی قسم, جب سے شادی ہوئی ہے بغیر وضو کے آپ کو کھانا بنا کے نہیں دیا, بغیر وضو کے آپ کو کھانا بنا کے نہیں دیا, اور جب بھی برتن اٹھاتی ہوں صلوات پڑھ کے اٹھاتی ہوں. صلوات, یہ جو صبح آپ جلدی جلدی میں کھانا کھا کے گئے ہو یہ بغیر وضو کے بنا ہوا تھا. تو اب پڑھتے نماز پانی پر. مرد کے عروج کے اندر سب سے بڑا دخل عورت کا ہوتا ہے, اسی لیے سوچ سمجھ کے عورت کا انتخاب کیا کرو. جسم دیکھ کر انتخاب نہ کرو, کردار دیکھ کے انتخاب کرو. کیونکہ شادی کے بعد آپ کی زندگی کی خوشی اور غمی کا 90% تعلق آپ کے گھر سے ہے. عورت بنانے پہ آئے کتنا عظیم بنا دیتی ہے, بگاڑنے پہ آئے تو پھر بگاڑ بھی دیتی ہے. مسلم کا بنا بنایا لشکر, آدھا لشکر سلیمان ابن سرد لے گیا, آدھا لشکر عورتیں لے گئیں, اور آدھے لشکر نے دیکھا کہ جب سب چلے گئے اب ہمارا کیا کام, اب ہمارا کیا کام. لیکن سلیمان کا جملہ دیکھیں آپ, کیا جملہ استعمال کیا کہ ہم امام کی بات مانتے ہیں, نمائندوں کی بات نہیں مانتے. تو آیا یہ جملہ آج آپ کو کہیں سنائی دیتا ہے؟ جوانوں سے بات کر رہا ہوں میں. یہ جملہ آج آپ کو کچھ نشائیوں کے منہ سے سنائی دیتا ہے کہ جی ہم تو امام زمانہ کی بات مانتے ہیں, خامنائی اور سیستانی کی نمائندوں کی بات نہیں مانتے. میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آپ سنیں اس کو توجہ سے. سلیمان نے کیا کہا کہ میں امام کی بات مانتا ہوں, نمائندے کی بات نہیں مانتا. یعنی جب بھی امام کا کوئی سفیر بڑا قدم اٹھانے کے لیے میدان میں آتا ہے, اس دور کا مخرب کیا حرکت کرتا ہے کہ ہم امام کی بات مانتے ہیں, نمائندوں کی بات نہیں مانتے. یہ جملہ اپنے ذہنوں میں کوڈ رکھ لو. جب بھی یہ جملہ استعمال ہو, جہاں پر بھی استعمال ہو, سمجھ جانا کہ کوئی سلیمان ابن سرد کا پیروکار ہے, سلیمان ابن سرد خزائی کا پیروکار. مسلم تنہا کیوں تنہا ہوئے؟ ایک عورتوں نے تنہا کیا, دوسرا سلیمان ابن سرد خزائی اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا, اور تیسرا ان لوگوں کی بے بسی جنہوں نے یہ دیکھا کہ اب سب چلے گئے تو ہم کیا کریں, انہوں نے بھی اپنا راستہ باہر نکال لیا. کوفی اگر ایک ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر وہیں پر جب آیا تھا ابن زیاد, اگر وہیں پر ایک ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر پھینک دے
تو ابن زیاد کی بوٹی بھی نہ ملتی. لیکن کیا کریں، بات جرت کی ہے، بات کردار کی ہے، بات گفتار کی ہے کہ جب بھی اپنے دور کے امام کا کوئی دشمن آئے تو وہاں پر یہ نہ دیکھو کہ لشکر کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اب یہ ہمارے ساتھ کرے گا کیا، بلکہ امام کے نمائندے کی بات مان کر اس پہ حملہ کر دو. جب یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں 23,000 کا لشکر بکھر گیا. یہی لوگ جنہوں نے نعرے لگائے، یہی لوگ جنہوں نے الاجل کہا، یہی لوگ جنہوں نے اپنے امام کو پکارا، مشکل وقت آنے پر چھوڑ کے چلے گئے. ان کا ایمان کمزور کہاں ہے؟ وہ جو پہلا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ ہے کہ یہ انہوں نے امام کو اپنا منصب دلوانے کے لیے امام کو نہیں بلایا، امام کو اپنا حق دلوانے کے لیے. وہ جو غدیر میں امامت کو حق ملا تھا، وہ جس حق کے لیے جناب زہرا مدینے کے در در پہ گئی تھی، وہ جو حکومت کا حق تھا، ولایت کا حق تھا، منصب امامت کا حق تھا، وہ جو حق امامت کو ملا تھا، کوفیوں نے وہ حق دلوانے کے لیے خط نہیں لکھے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے خط لکھے تھے. اب امام زمانہ کو پکارنے والے، توجہ کریں اس میرے جملے کی طرف، امام زمانہ کو الاجل کہنے والے، امام زمانہ کو پکارنے والے، کوفہ آئیڈیل ہے، کوفہ آئیڈیل ہے. جب بھی قومیں بیدار ہوں گی، تیار ہوں گی اور اپنے دور کے طاغوتوں سے بیزار ہوں گی، وقت کے امام کو پکاریں گی، جس طرح کوفیوں نے پکارا. اور جب ان قوموں کے خط امام تک پہنچیں گے، امام پہلے خود نہیں آئے گا، نمائندہ بھیجے گا. قانون ہے، یہ قانون ہے. کربلا کے بعد یہ قانون بن گیا کہ جب بھی قومیں اپنے وقت کے امام کو صدا دیں گی، پہلے امام آ سکتے تھے نا مولا، نہیں آ سکتے تھے. جب کوفیوں نے خط لکھے، امام حسین ڈائریکٹ کوفہ نہیں آ سکتے تھے، نہ نہیں ہے ڈائریکٹ. کیا کیا؟ پہلے نمائندہ بھیجا، ایک بات. دوسرا، جب نمائندہ آ گیا تو نمائندے نے آ کر جب لوگوں سے بیعت بھی لے لی تو لوگوں نے استغاثہ دینے والے، دھیان رکھنا کوئی نمائندہ تو نہیں آیا ہوا. جو قومیں نمائندوں سے وفا نہیں کرتی، ان قوموں کی طرف امام بھی رخ نہیں کرتا. کوفیوں نے وفا نہیں کی نا، امام نے کیا کیا؟ کربلا کی طرف رخ کر دیا. ورنہ امام کے شیڈول میں تو کوفہ آنا تھا. یہ قانون ہے. جو قومیں نمائندوں سے وفا نہیں کریں گی، پھر وہ نمائندہ مسلم ابن عقیل کی صورت میں ہو یا سید علی خامنائی کی صورت میں ہو، جو بھی قوم اپنے وقت کے امام کے نمائندے سے وفا نہیں کرے گی، امام اس قوم میں نہیں آئے گا. دوسرا، امام کو جب پکار رہے ہو، الاجل کہہ رہے ہو، تو دھیان رکھو اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکار رہے ہو یا امام کو اپنا مقام امامت دلانے کے لیے بلا رہے ہو. ان دو نقطوں کا خیال رکھنا ہے. امام منصب امامت کے لیے بلاؤ امام کو. کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم ابن عقیل تنہا بزدلی کی وجہ سے کوفیوں نے ساتھ چھوڑا، عورتوں کے کہنے پر ساتھ چھوڑا اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ساتھ چھوڑا. لیکن اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی امام کو اپنی ضرورت کے لیے مت بلانا. اپنی ضرورت کے لیے بلاؤ گے، مشکل آنے پہ ساتھ چھوڑ دو گے. ایک. دوسرا، کبھی بھی امام کے نمائندے کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کیونکہ اگر نمائندوں سے جب تک وفا نہ کرے قومیں، ان قوموں کے اندر امام بھی نہیں آتا.